ہم امن چاہتے ہیں، پاکستان نے خیر سگالی کی مثال قائم کر دی۔ بھارتی پائلٹ ابھینندن بھارت کے حوالے۔ ابھینندن پاکستان میں عمدہ سلوک پر پاکستان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے، کہتے ہیں پاکستان اور بھارت میں کشیدگی کم ہونی چاہیے۔ جہریت کے لیے آئے دھول چاٹ کر گئے، انڈین پائلٹ کی بھارت کو حوالگی پر شہریوں نے حکومت کے اقدام کو سراہا۔ واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی شاندار تقریب، فضا اللہ اکبر اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ دوسری جانب ترنگا اتارنے کی تقریب منسوخ، بھارتی انکلوئر میں سناٹے۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، سانحہ ساہیوال کی جے آئی ٹی رپورٹ پر بریفنگ۔ پی ایس ایل کے لاہور میں ہونے والے میچز کے سیکیورٹی پلان سے آگاہ کیا گیا۔ عمران خان کا لاہور میں پولیو وائرس سامنے آنے پر اظہار تشویش، ایل ڈی اے کی تنظیم 9 کے لیے ہدایات۔ عمران خان نے زرعی اراضی پر ہاؤسنگ اسکیمیں بنانے سے بھی روک دیا۔ وزیراعظم عمران خان کا دورہ لاہور، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں نماز جمعہ ادا کی۔ وزیر اعظم سے گورنر اور وزیر اعلیٰ کی ملاقات، پاک بھارت کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ ساری دنیا نے ہمارے پاکستان کے اس اقدام کو سراہا ہے اور خوش آمدید کہا ہے۔ یہ ایک جوائنٹ ڈیسیجن ہے، یہ سب کا یونائٹڈ ڈیسیجن ہے فار دا بیٹرمنٹ آف ہیومن ریس آلسو۔ پائلٹ کی رہائی ہمارا جذبہ خیر سگالی ہے، چاہتے ہیں جنگ نہ ہو امن رہے۔ بھارتی وزیر اعظم خطے کو جنگ کی آگ میں مت جھونکیں۔ عمران خان نے کشیدگی خاتمے کے لیے مثبت فیصلے کیے۔ پنجاب اسمبلی اراکین کا بھارتی پائلٹ کی رہائی پر رد عمل۔ لاہور ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن 4 مارچ تک بند رہے گا۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پیر کو 1 بجے دوپہر کھلنے کا امکان۔ سیکیورٹی خدشات پر سیالکوٹ ایئرپورٹ بھی بند۔ کراچی، پشاور، اسلام آباد اور کوئٹہ ایئرپورٹس پر سخت سیکیورٹی میں فلائٹ آپریشن بحال۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سول ڈیفنس ہائی الرٹ۔ حملے کی صورت میں ایڈوانس وارننگ سسٹم نصب کرنے، محفوظ شیلٹرز اور سرنگوں کو فوری نشاندہی کی ہدایت۔ ادھر صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس، سرکاری ہسپتالوں کے 25% بیڈز ہنگامی صورتحال کے لیے مختص، 25% ادویات کسی مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لیے محفوظ کرنے کی ہدایت۔ پنجاب اسمبلی میں پاک فوج کو خراج تحسین کے لیے قرارداد منظور۔ تحریک انصاف کی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، شہر بھر کی تاجر برادری کا بھارتی جہریت پر احتجاج۔ عوامی رکشہ یونین کی لبرٹی سے کلمہ چوک تک ریلی، پاکستانی پرچم فضا میں بلند، پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ ریڈی میڈ گارمنٹس ایسوسی ایشن کی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، لبرٹی چوک میں مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی ریلی، بھارت بنے گا قبرستان کے نعرے۔ لاہور ہائی کورٹ بار میں احتجاجی مظاہرہ، پنجاب اسمبلی سے ایپکاف کی ریلی، میٹروپولیٹن کارپوریشن کا بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، ڈی ایچ اے کے پراپرٹی ڈیلرز کی پاک فوج سے یکجہتی ریلی۔ شوبز سے وابستہ فنکاروں، ادیبوں، صحافیوں اور شاعر حضرات کا پاک فوج کے حق میں مظاہرہ۔ مظاہرین کا کہنا تھا بھارت کسی بھول میں نہ رہے، امن کے خواہاں ہیں، اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر کام شروع، بی آر بی ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ منصوبے کے لیے فنڈز منظور، منصوبے پر 21 ارب 17 کروڑ لاگت آئے گی۔ پروجیکٹ پر کام کے لیے مینجمنٹ یونٹ بنانے کی منظوری۔ پیٹرول کے بعد ایل پی جی کی قیمتوں میں 9 روپے فی کلو اضافہ، ایل پی جی 130 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ گھریلو کمرشل صارفین نے ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ ادھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں قرارداد جمع، لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ چیلنج، جبکہ پیپلز پارٹی کا پیٹرول کی قیمت میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ تبدیلی سرکار نے فنڈز کینسر کے مفت علاج کے لیے مختص نہ کیے، سابقہ حکومت کا کینسر کے مفت علاج کا منصوبہ متاثر ہونے کا خطرہ، کینسر کے 5000 مریض مفت ادویات سے محروم ہو سکتے ہیں۔ لاکھوں روپے کے فنڈز ضائع، اسکولوں میں ارلی چائلڈ ایجوکیشن رومز ناقابل استعمال ہونے کا انکشاف، ڈائریکٹر مانیٹرنگ نے ڈی ایم اوز کو اسکولوں میں قائم ارلی چائلڈ ایجوکیشن رومز کے متعلق رپورٹ مرتب کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ محکمہ خزانہ کا پولیس کو فنڈز جاری کرنے سے انکار،
لاہور سمیت پنجاب میں 73 تھانوں کی تعمیر کھٹائی میں پڑ گئی. محکمہ خزانہ نے رواں برس 2.5 ارب جاری نہ کیے. تھانوں کی تکمیل کے لیے اگلے مالی سال میں دوبارہ فنڈز مانگے جائیں گے. مہنگی ہیپاٹائٹس دواؤں کی خریداری. ڈائریکٹر عہدے سے برطرف. کروڑوں روپے کی لوٹ مار پر ڈپٹی ڈائریکٹر کی بھی چھٹی. 1.5 لاکھ مریضوں کے لیے دوائیں نئے سرے سے خریدنے کا فیصلہ. نئے طلبہ کی زندگیاں عزیز. موت کی سواریاں کسی صورت قبول نہیں. محکمہ اسکول ایجوکیشن کا ایسا اقدام. اسکولوں کی انتظامیہ کو گیس سلنڈر سے چلنے والی پک اینڈ ڈراپ وہیکلز پر پابندی لگانے کی ہدایت. ٹیلی کام سیکٹر میں سیلز ٹیکس کے خاتمے. ترقیاتی منصوبوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی. ریونیو شارٹ ہو گیا. پنجاب ریونیو اتھارٹی کو مالی اہداف کی تکمیل میں مشکلات. سال گزشتہ کے مقابلے فروری میں 1 ارب ریکوری کم ہوئی. شہر کی اہم شاہراہوں پر بھکاریوں کا راج. وزیراعلیٰ سڑکوں پر اتنے بھکاری کھڑے دیکھ کر حیران. سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر پولیس کا بھکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن. شہر کے مختلف تھانوں میں 150 مقدمات درج. بھکاریوں کو گرفتار کر لیا گیا. نواکوٹ پولیس کا تاج پیلس ہوٹل پر چھاپا. دوران چیکنگ پولیس اہلکاروں کا ہوٹل ملازمین سے ہتک آمیز رویہ. اہلکار ہوٹل ملازم کو قدموں میں بٹھا کر لیپ ٹاپ سے کھیلنے میں مصروف رہا. واقعے کی فوٹیج سٹی 42 کو موصول. جانوروں کی افزائش کے فروغ کے لیے اینیمل ہیلتھ ایکٹ بنے گا. 10 لاکھ مویشیوں کی رجسٹریشن کا ہدف مقرر. وزیراعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے. وزیراعلیٰ سے رکن قومی اسمبلی ریاض فتیانہ کی بھی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو. اوورسیز پاکستانی کے لیے فارم ہاؤس اسکیم کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح. معاون خصوصی وزیر اعظم برائے سمندر پار پاکستانی ذوالفقار بخاری نے افتتاح کیا. وائس آف پنجاب اور ہیلتھ انشورنس کارڈ کے حوالے سے خصوصی اجلاس. آرٹسٹ ہیلتھ انشورنس کارڈ اسکیم میں درخواست دینے کے لیے 15 مارچ تک توسیع. شاعروں اور کرافٹ مین کو آرٹسٹ ہیلتھ انشورنس کارڈ اسکیم میں شامل کرنے کا فیصلہ. ڈپٹی کمشنر کا بی بی پاک دامن کا دورہ. زیر تعمیر مسافر خانے اور تجاوزات کا جائزہ لیا. سالیہ سعید کی قبرستان میں صفائی کرنے کی ہدایات. سنگاپور بزنس فیڈریشن کے وفد کا دورہ لاہور چیمبر. صدر سینئر نائب صدر نے استقبال کیا. وفد کی مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار. وفد کی پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے صدر سے ملاقات. چیئرمین پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ نے بھی لاہور چیمبر آفس کا دورہ کیا. پنجاب میں سرمایہ کاری کے حوالے سے تبادلہ خیال. تین دن بعد بارش دوبارہ شروع. فیروز پور روڈ ایم یو کالج ٹاؤن شپ سمیت مختلف علاقوں میں بوندا باندی. موسم سرد ہو گیا. ایم بی بی ایس فائنل پروفیشنل سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان. 37 میڈیکل کالجز کے 4,965 امیدواروں نے امتحان دیا. 4,139 طلبہ پاس اور 783 فیل. کامیابی کا تناسب 84.09% رہا. سپلیمنٹری امتحانات 2 اپریل سے شروع ہوں گے. یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کے زیر اہتمام سالانہ تقریب تقسیم انعامات. پوزیشن ہولڈرز طلبہ و طالبات کو انعامات سے نوازا گیا. ممبر صوبائی اسمبلی سمیت اہم سماجی اور سیاسی شخصیات کی شرکت. گھروں کو خوبصورت کیسے بنایا جائے. گورنمنٹ کالج برائے خواتین وحدت کالونی کی طالبات کی گھریلو معاشیات سے متعلق اشیاء کی نمائش. شعبہ ہوم اکنامکس کی طالبات نے اپنے فائنل پروجیکٹس پیش کیے. کسی نے بیڈ ڈیزائن کیا تو کسی نے خوبصورت تصاویر کینوس پر اتاری. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا 119واں سپورٹس میلہ ختم. کرکٹ، بال تھرو، چاٹی ریس، اسٹاف چلڈرن ریس، تکیوں کی لڑائی، میوزیکل چیئرز اور 100 میٹر کی دوڑوں کے مقابلے. مریم یاسین نے یونیورسٹی کی بیسٹ ایتھلیٹک کا ٹائٹل جیت لیا. ڈاکٹر خالد کی بیٹی اور جاوید چٹھا کی نواسی کی شادی. سابق وزیر اعظم پاکستان چودھری شجاعت حسین، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، مؤنث الہی، چودھری شافع حسین، چودھری صالح حسین، چودھری وجاہت حسین سمیت دیگر کی شرکت. پاکستان سپر لیگ کا جنون سر چڑھ کر بولنے لگا. لاہور کے نوجوان کرکٹرز غیر ملکی کرکٹرز کو خوش آمدید کہنے کو بے چین.
چیئرمین پی سی بی کا پی ایس ایل کے میچز شیڈیول کے مطابق کروانے کا اعلان، ڈریسنگ رومز 6 پچز کی مرمت اور تزئین و آرائش کا کام مکمل کر دیا گیا۔